اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کا بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہے۔ رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک ان کو قرآن سناتے تھے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل حصہ سناتے تھے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم بھی قرآن کی ایک کا دورہ قرآن کرواتے ہیں کہ رمضان میں ہم جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور سنیں، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل میں تلاوت قرآن سننا جو ہے وہ بہت ہی باعث شفاعت ہے۔ ایک بس میں حدیث بتا دیتی ہوں، ٹائم کم رہ گیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی سفارش جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری بارگاہ میں ہماری عبادتیں، ہماری تلاوت، ہمارا قرآن سے جڑ کے رہنا اور روزے اور جو بھی قیام جتنا بھی ہم ٹوٹا پھوٹا اپنا کر رہے ہیں، رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں اور مزید کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں سورہ توبہ آپ کو سورہ توبہ کی تھوڑی سی تلاوت لگا رہی ہوں۔ آیت نمبر 7 تک ہم نے کر لیا تھا، تو اس کے بعد سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ سورہ توبہ ہم نے کل سٹارٹ کر لی تھی، کچھ آیتیں ہماری ہو گئی تھیں، میں مختصراً بتا دیتی ہوں کہ سورہ توبہ جو ہے اس میں جو ہے وہ مشرکین سے برات کا اعلان تھا، یعنی اب مشرکین جو ہے وہ حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ حکم ان کو دے کر بھیجا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کے ساتھ، کہ مکے میں وہ عام اعلان کر دیں کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ مشرک جو ہوں گے وہ بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کریں گے، اور آئندہ سال جو ہے وہ کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا بوریا بستر جو ہے وہ مطلب چلے جائیں، اور اگر نہ جائیں تو پھر ان کو قتل کرنے کا حکم تھا، ان کو مار کے یہاں سے بھگانے کا حکم تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہم نے آپ کچھ آیتیں پڑھی تھیں، اور 4 مہینے جو تھے وہ وہی تھے جو کہ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا تھا اور اس کے بعد سے 10 ربیع الثانی تک، تو یہ 4 مہینے پورے بنتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لیکن اگر کوئی مشرک پناہ لے لے تو پھر اس کو مارنے کا حکم نہیں تھا، کہ اس کو جو ہے وہ کلام اللہ سن کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کی توفیق ہو جائے، اور اگر وہ نہیں پھر بھی مان لاتا تو جس نے پناہ لی تھی اس کو پھر امن کی جگہ پہنچانے کا حکم تھا۔ تو آئیے پھر آگے سے شروع کرتے ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی مشرکوں کی زبانوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا یہ حال ہے کہ جب اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت یا عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہودی بھی مراد ہیں اور مشرکین بھی مراد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، حد سے گزر جانے والے۔ تو یہاں پہ بار بار یہ بتانے کا مقصود کیا ہے کہ مشرکین اور یہود کو اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں جو ان کے مسلمانوں کے خلاف جذبات تھے ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے،
تو بار بار اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کھول کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں ان آیات میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی یہ سب سے اہم رکن ہے. نماز جو ہے نا توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کرنے لگیں توبہ کر لیں تو پھر یہ تمہارے دین میں بھائی بن جائیں گے. پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں. ایمان یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے, یمین کی جمع ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کے. مطلب کیا ہے کہ اگر یہ عہد توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو ظاہری طور پر اگر یہ قسمیں بھی کھائیں گے تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پھر ان سے جو ہے وہ لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا وہ دار الندوہ میں بنایا تھا, جہاں پر ان کی میٹنگز ہوتی تھی منافقین کی, اور وہ اس فکر میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیں یا پھر ان کی یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیں. اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے. یعنی جنگ بدر بھی مراد ہے کیونکہ مشرکین جو تھے وہ تو صرف جو ہے وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے تو بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنا شروع کر دی انہوں نے. یعنی بغیر کسی پلاننگ کے انہوں نے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی تھی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو, بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا, انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا, تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا. کیونکہ مسلمانوں کے بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو شہید بھی کیا تھا اور ان کو ان کے گھر بار سے نکالا تھا, ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا, اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کر دے گا. تو جب کمزور تھے مسلمان تو مشرکین ان پر ظلم کرتے تھے, تو ایک طرف سے مسلمان جو تھے ان کے دل بہت دکھی تھے, اور جب وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک پڑے گی اور جو ان کے اندر کا غصہ ہے وہ دور ہو جائے گا, اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے, اور اللہ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ, اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, یعنی جہاد کے ذریعے تمہارے امتحان نہیں لیا جائے گا, حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں, اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. یعنی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اور ولیجہ کا ورڈ یہاں یوز ہوا, ولیجہ کے مطلب ہوتے ہیں گہرے اور دلی دوست, کیونکہ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلق رکھنے سے منع کیا گیا تھا, لہٰذا یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ تھا. تو اس سے کیا کرنا تھا کہ ان کو مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کرنا تھا. تو یہاں پر ان کو ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ کسی اور کو دوست نہیں بناؤ گے, اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اور جہاد کی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, جہاد کرنے کی حکمت عملی کیا تھی کہ فرما بردار اور نافرمان جو بندے تھے اللہ کے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے تھے, یعنی ایک طرح سے وہ کسوٹی تھی. لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں, درا حالی کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ رہیں. مساجد اللہ سے مراد یہاں پر مسجد حرام ہے, کیونکہ یہ تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز تھا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے, اور ان کا جو کفر اور شرک کا ارتکاب اور اعتراف کرتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں, مطلب وہ کیسے جو ہے وہ اس کے نگران ہو سکتے ہیں, اس کے والی ہو سکتے ہیں, کیونکہ مشرکین اپنے آپ کو والی کعبہ کہتے تھے نا, تو اسی لیے ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ان کے اعمال غارت اور اکارت ہیں, یعنی ضائع ہونے والے ہیں, اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں, یعنی ہمیشہ کے لیے ان کو پھر جہنم میں ہی رہنا پڑے گا. اور ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا وہ سارے اکارت ہیں, کیونکہ وہ لوگ طواف عمرہ وغیرہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, لیکن جو ہے وہ برہنہ طواف کرتے تھے, جو عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے وہ اس کو نہیں کرتے تھے. تو ایمان ان کے اندر تھا ہی نہیں, تو ایمان کے بغیر تمام اعمال ان کے ایسے تھے جیسے کہ کوئی درخت اور اس کے اوپر پھل نہ لگے, اور یا پھر ایسے پھول ہوں جن میں کہ خوشبو نہ ہو.
تو اس طرح سے ان کے عمل بالکل بیکار تھے. اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. تو یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا وہ نماز، زکوٰۃ اور خشیت الہی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. یعنی مشرکین کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور اس پر ان کو بہت فخر تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور جہاد کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو مسلمان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کر لیں لیکن حقیقت میں یہ ظالم ہے. ظالم سے مراد مشرک ہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے ہاں دوامی نعمت ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. بہت بہترین ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے پاس یقیناً بڑے ثواب ہیں. تو ان آیات میں جو ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی اس میں کیا ہے کہ اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا درجہ بہت بلند ہے اور یہی کامیاب ہے. اللہ کی رحمت، رضامندی اور دائمی نعمتوں کی یہی مستحق ہیں. اور یہ جو مشرکین ہیں یہ خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، لیکن ان کے ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. ان کے سارے نیک اعمال ایمان سے بالکل خالی تھے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے. تو یہ پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپ اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ کافر ہے نا تو پھر وہ دنیاوی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. اگر وہ اگر وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ان سے دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، بھلے وہ تمہارے سگے باپ اور سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ بہت سخت آیات ہے نا، یہ والی جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ بہت سخت آیات ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، یعنی کنبہ، قبیلہ اور جو بھی جو ہے وہ آپ کے قریبی ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کو اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کر، مطلب اللہ اور رسول کی محبت ان سے بڑھ کے ہونی چاہیے، تو یہ سارے اگر آپ ان کو اللہ اور رسول پہ فوقیت دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتظار کرو کہ اللہ اپنا جو ہے وہ عذاب لے کر آئے. اور ہمارے کمائے ہوئے مال، مطلب 4-5 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا نا، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں سے بڑھ کر جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنا بزنس میں، اپنے کام میں اور وہ تجارت جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں اس میں، تو اگر یہ سب چیزیں ہم کو اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، ہم اس میں اتنے مگن ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو جو ہے وہ پیچھے سے کر دیتے ہیں اور ان کاموں کو آگے کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سخت عذاب کی وعید ہے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.
اور یہاں اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ہمیں ہر محبت پر ہر کام پہ جو ہے اس کو فوقیت دینی ہے ورنہ پھر ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے. حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم منہ پھیر کر بھاگ گئے. یہاں پر جو ہے وہ حنین غزوہ حنین کا ذکر ہوا اس آیت میں. حنین جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. یہاں حوازن اور ثقیف کے دو قبیلے رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے جو تھے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ مکہ کے 18 یا 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. اور یہ قبیلے جو تھے انہوں نے بھی بہت تیاری کی ہوئی تھی اور ان کے مختلف جو کمین گاہیں تھی نا اس میں تیر اندازوں کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. ادھر مسلمانوں میں یہ مطلب ایک طرح سے روب پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے کیونکہ 12,000 مسلمان تھے. یعنی اللہ کی مدد کی بجائے ان کو اپنی کثرت پر اعتماد ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پسند نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ حوازن کے تیر اندازوں نے جو وہاں پہ متعین تھے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی کی اور اچانک حملہ کر دیا. تو اس اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے آوازیں دی تو مسلمان جو ہے وہ ان کی آواز سن کر سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر ایسے جم کر لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح جو ہے وہ عطا فرمائی اور ان کے اوپر سکینت بھی نازل فرمائی اور ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا. فرشتوں کا نزول کیا اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا تھا. لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا اور اس جنگ کے بعد ان کے سردار بھی مسلمان ہوئے. تو اب یہ 3 آیتیں جو آ رہی ہیں نا اس میں اسی غزوہ حنین کا ذکر ہے جو کہ میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنے کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا اور اللہ ہی بخشش اور مہربانی فرمانے والا ہے. اے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں. یعنی مشرک کے نجس اور ناپاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عقائد اور اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہیں اور بعض کے نزدیک ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کیونکہ وہ طہارت کا بھی مسلمانوں کی طرح تو خیال نہیں کرتے نا تو اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اب اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہیں پھٹکیں گے. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. کیونکہ مشرکین کو اگر منع کر دیتے نا تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب حج کا موسم آئے گا تو زیادتی مطلب بہت سارے لوگوں کا جب ہجوم ہوگا بہت سارا مجمع ہوگا تو اس سے کیا ہوتا تھا ان کی تجارت ہوتی تھی. تو اگر مشرکین نہیں آئیں گے تو ہماری تجارت جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو عنقریب غنی کر دے گا. اور پھر یہی ہوا کہ فتوحات کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا اور پھر اس کے بعد سارا عرب ہی مسلمان ہو گیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی دوبارہ سے اسی طرح سے ریل پیل ہو گئی جیسے پہلے ہوتی تھی. تو صرف اللہ پر توکل کرنے کو یہاں پہ کہا گیا. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے
نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں اور نہ لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے، یعنی ٹیکس دیں گے۔ تو یہاں مشرکین سے قتل عام کے حکم کے بعد یہود اور نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قبول اسلام نہ کرے تو پھر جو ہے اگر یہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں تو پھر جو ہے ان کے ساتھ مطلب پھر برا سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگتے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر یہ شرک آ گیا تھا، حالانکہ ان کے جو آبا و اجداد تھے اور یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے نا کہ دین حنیف پر ہم ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین تو حنیف تھا، وہ یکسو تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے پرستار تھے، تو پھر وہ کیسے ان لوگوں نے بعد میں اپنے اندر شرک جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ حالانکہ نہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو غارت کرے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت ہے نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی اپنے ارباب کو جو ہے وہ اپنے جو ان کے عالم دین تھے، درویش تھے، ان کو رب بنا لیا ہے۔ تو اس کی تفسیر کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے، وہ کہتے ہیں حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر پوچھا کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی بھی عبادت نہیں کی، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے عبادت نہیں کی، لیکن ان کے علماء نے جس کو حلال کہا انہوں نے اس کو مان لیا، انہوں نے جس کو حرام کہا اس کو مان لیا، تو یہی عبادت کرنا ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ پاک ہے اور ان کے شریک مقرر کرنے سے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے چاہے کافر ناخوش ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کے نور سے مراد جو ہے وہ اسلام کا نور ہے۔ تو یہ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح اپنی سازشوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے دین کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ نہیں بجھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا نور جو ہے وہ پورا ہو، اس کا دین اسلام جو ہے وہ سب جگہ پہ پھیل جائے۔ تو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے مٹانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور یہاں پر کافر، یہاں پہ لکھا ہے نا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو یہاں پر کافر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کافر، رات کو بھی کافر کہتے ہیں نا، تو وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ تو کاشتکار جو ہوتا ہے، جو کسان ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے تھے، یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض اور اناد چھپائے ہوئے تھے، تو اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ اس اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کا بول بالا چاہتے تھے۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اپنے تمام مذہبوں پر غالب کر لے۔ تو دلائل اور جو براہین ہیں ان کے لحاظ سے یہ غلبہ ہر وقت دین کو حاصل رہتا ہے۔ جب مسلمان دین پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ جو ہے وہ غالب نہیں آتے، لیکن اگر وہ دین پر عمل کریں گے تو بھلے تھوڑے سے مسلمان بھی کیوں نہ ہوں گے، وہ حزب اللہ بن جاتے ہیں، اور حزب اللہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کی فتح ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ایمان کا لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے، کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا، اگر تھوڑے بھی مسلمان ہوں اور ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوں، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں، تو وہ کبھی بھی مسلمان ان کو جو ہے وہ کافر نہیں ہرا سکتے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ یہاں پر احبار کا ورڈ ہوا نا، یوز ہوا، تو یہ ہبر کی جمع ہے۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے، اور خوبصورت اور منقش کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی صوب المحبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ احبار سے علماء یہود ہے۔ تو یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہو گیا تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہاں اس وقت جو ہے وہ یہ نازل نہیں ہوا تھا وہ حکم، ابھی آگے اسی صورت میں آئے گا۔
تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو اور پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد وہ جنت یا جہنم میں اس کو لے جایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا تھا، بس اب اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی تب سے 12 مہینے ہی مقرر ہوئے تھے، یعنی 4 حرمت والے تھے جس میں قتال اور جدال کی جو تھی ممانعت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ مہینوں میں بھی رد و بدل کر لیتے تھے، یہ جب ان کو لڑائی کرنی ہوتی تھی تو یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کر کے اور کسی اور مہینے کو حرمت والا جو ہے وہ ٹھہرا دیتے تھے، تو مہینوں کی جو ترتیب تھی انہوں نے وہ آگے پیچھے کر دی تھی۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہی درست دین ہے، یعنی اگر ان مہینوں کا ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی حساب عدد جو ہے وہ مکمل ہے، اگر اس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے تو وہ غلط ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، لیکن حرمت گزر جانے کے بعد حرمت والے مہینے اگر وہ بھی لڑائی کریں تو پھر آپ کو پھر ان سے لڑنا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یہ نسی ایک ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا آیت میں، تو نسی کے معنی ہوتے ہیں پیچھے کرنا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ جو عربس تھے وہ بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن 3 مہینے تک وہ اس کی حرمت کو جو ہے وہ نہیں برداشت کر پاتے تھے، اس سے اجتناب بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے کیا حل نکالا کہ حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کر لیتے تھے، اور اس کے بعد جس کا مہینہ جو مہینہ چاہتے تھے اس کی جگہ مقرر کر لیتے تھے۔ مثلا اگر محرم کے مہینے کی حرمت توڑی تو اس کی جگہ سفر کو جو ہے وہ حرمت والا مہینہ کہہ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ نسی کا یہ کام کرتے تھے، اس کو نسی کہا گیا، آگے پیچھے کرنا۔ اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، 1 سال تو اس کو حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، یعنی وہ مقصد ان کا کیا تھا کہ اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ان کی گنتی بس پوری کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائے گئے تھے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہے یہاں پہ ایک طرح سے کم ایمان والے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی جہاد کا حکم آتا تھا تو وہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے وہ رک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بالکل ایک تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا، یعنی تم جہاد کے لیے نہ نکلے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا آگے ایک اور جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ تبوک کا، تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتاتی ہوں کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم جو تھا نا اس وقت بہت سخت گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا، تو بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم جو ہے بہت گراں گزرا کیونکہ وہ نہیں اس گرمی میں نکلنا چاہ رہے تھے، تو اسی کا یہاں پر جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، اس آیت میں اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوشش نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ بدل کے کوئی اور لوگ لے کر آ جائے گا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے۔
یہ جنگ جو ہے وہ جنگ تبوک کہلاتی ہے. حقیقت میں یہ جنگ ہوئی نہیں تھی. 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک کے مقام پر رہ کر واپس آ گئے تھے, اور اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے. عین سے نا, عین سین رے, کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہاں پہ اسی کا جو ہے وہ ذکر آئے گا اب آگے کی آیات میں. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی جبکہ کافروں نے ان کو دیش سے نکال دیا تھا. اور دو میں سے دوسرا, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے, جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ نکلے تھے نا, غار ثور میں پناہ لی تھی, تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو دو میں سے ایک کا مطلب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے, یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے شامل حال ہونے کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا. تو یہاں پہ وہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل کی کہ ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ مدد کی دو صورتیں بتائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی. ایک یہ کہ ان پر سکینت طاری کی گئی, اور دوسری فرشتوں کی تائید کی گئی. اس نے کافروں کی بات پست کر دی, اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے. کافروں کے کلمے سے مراد شرک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے مراد یہاں پر توحید ہے. حدیث میں فرمایا جاتا ہے, حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے, ایک قبائلی عصبیت اور حمیت کے لیے لڑتا ہے, اور ایک ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے, ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, وہ فی سبیل اللہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو فرمایا کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, سب سے بلند اللہ کا کلمہ ہے, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. نکل کھڑے ہو جاؤ, ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی, یعنی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, خوشی سے یا ناخوشی سے, امیر ہو یا غریب ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو, پیادہ ہو یا سوار ہو, عیالدار ہو یا اہل و عیال کے بغیر ہو. تو دونوں صورتوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا. یہ جو جنگ تھی اس کو کرنے کا حکم دیا گیا, جہاد کرنے کا حکم دیا گیا, اور راہ رب میں اپنی مال اور جان سے جہاد کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کا بیان یہاں سے شروع ہو جائے گا جنہوں نے عذر معذرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ ہم جو ہے نا, ہمارے پاس یہ عذر ہے, یا گرمی ہے, یا ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے, یا ہماری فصلیں کٹنے کا ٹائم ہے. ابھی آگے آگے ان کی باتیں آتی جائیں گی. تو وہ ان سے کوئی ایکسکیوز کر کے جو ہے وہ اس سفر سے پیچھے رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مال غنیمت آئے گا, اس کا ان کو ملے گا, تو پھر یہ آگے آ جاتے, پھر آپ کے پیچھے جو ہے وہ ضرور ہو لیتے. لیکن ابھی یہ صرف اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ان کو جو ہے وہ گرمی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا, ان کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. لیکن ان پر تو دوری اور دور دراز کی مشکل پڑ گئی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اور ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کیونکہ جھوٹی قسمیں یہ کھا رہے تھے نا, اور جھوٹی قسمیں کھانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اس جہاد میں شریک ہونے سے دور رہے. یعنی سفر کی دوری تو تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف بہانے تراشے اور جو ہے وہ مطلب بالکل غلط ایکسکیوزز دیے جو ان کو مطلب نہیں دینے چاہیے تھا. ان کو اس سفر پہ نکلنا تھا کیونکہ یہ فرض عین تھا. اس میں اس جہاد میں جو ہے وہ سب کو نکلنا تھا. اللہ تجھے معاف کر دے, تو نے انہیں کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی جو اجازت مانگ رہے تھے, تو آپ نے ان کی کیوں اجازت قبول کی؟ آپ ان کو کہتے کہ تمہیں جو ہے وہ ضرور جانا ہے, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا کہ جو بھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کوئی ایکسکیوز بیان کرتا تھا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو ہلکی سی گردن اپنی ہلا دیتے تھے کہ میں جہاد میں نہیں جا سکتا. وہ یہ کہتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ رکنے کی اجازت دی؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے. یعنی جو سچے مومن ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی سچے مومن جو ہے وہ فوراً آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یہ اجازت تو آپ سے وہی لوگ طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں. یعنی منافقین کا بیان ہے نا، جنہوں نے ایکسکیوزز دے کے جو ہے وہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان کی کمی ہے، اسی وجہ سے یہ جہاد پر جانے سے جو ہے وہ انہوں نے گریز کیا. اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کرتے. یعنی ظاہر سی بات ہے، ہم کہیں بھی سفر کے لیے جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں نا. تو اگر ان کو ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے اس کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اسی لیے ان کو اس حرکت سے روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو. اب یہاں پر دیکھیے 3 طرح کے جو ہے نا مسلمان تھے، جو اس جہاد جنگ تبوک کی بات ہو رہی نا. تو 3 طرح کے مسلمان، 4 طرح کے مسلمان تھے. پہلے قسم کیا تھی کہ جو فوراً ہی انہوں نے لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے. اور دوسرے وہ تھے جنہیں پہلے تو تھوڑا سا تردد ہوا، ان کے دل جو ہے تھوڑے گھبرائے، پریشان ہوئے، لیکن پھر دوبارہ جلدی وہ اس تردد سے نکل آئے اور وہ چل پڑے ساتھ ان کے. اور تیسرے وہ تھے جو ضعیف اور بیماری یا سواری اور خرچ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جانے سے معذور تھے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اجازت دی تھی. اس کا ذکر ابھی آگے 91 آیت میں آئے گا. اور چوتھے قسم کے وہ تھے جو صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سارے منافقین اور ان کے جاسوس تھے. تو یہاں پر جو آیتیں بیان کی گئی اس میں پہلے گروہ کا اور منافقین کا ذکر ہے. مسلمانوں کی جو باقی 3 قسمیں تھیں ان کا پھر آگے ذکر آئے گا آگے کی آیات میں. تو فرمایا کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ جو ہے وہ تیاری کرتے اس کے لیے پہلے سے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا. یعنی ان کو روک دیا، یعنی ان کو جو ہے وہ پیچھے رہنا ہی تھا. اور اللہ کے علم میں ان کی شرارتیں اور سازشیں تھیں، تو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ جائیں ہی نہ. اور بیٹھنے والوں کے ساتھ رہو، بیٹھے رہو، یعنی عورتوں، بچے، بوڑھے، بیمار جو تھے ان کی صف میں شامل رہ کر تم بھی جو ہے وہ بیٹھ جاؤ. یعنی غصے کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے تو بھی تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہیں بڑھاتے. تو یہ تو ایک تو وہ گئے نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جاتے بھی نا تو یہ مسلمانوں میں انتشار کا ہی سبب بنتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے. تو یہ ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دیتے اور ان کے درمیان باہمی عداوت اور نفرت ہی پیدا کرتے اگر جاتے بھی تو. ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں. یعنی جاسوسی کرنے والے جو لوگ تھے نا، تو کہا جا رہا ہے مومنین کے لشکر میں بھی موجود ہیں جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں دیتے تھے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو آپ کے حق میں اچھا ہی ہوا، اگر یہ جاتے تو خرابیاں پیدا کرتے. اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے نا مدینے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں ہی سرگرم رہے تھے یہ سارے. تو ان کو ایک طرح سے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کریں ان منافقین کو. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے. یہ کون تھا جس نے یہ بات کہی تھی؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جد بن قیس ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیں کیونکہ روم کی عورتیں جو ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے میں صبر نہ کر سکوں گا. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا تھا اور اس کو اجازت دے دی تھی. تو پھر بعد میں یہ آیت آئی کہ وہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے. کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. یعنی ناکامی، شکست اور اس قسم کے نقصان جیسے کہ جنگ میں ہوتے ہیں، متوقع ہوتے ہیں، تو ان کے باعث منافقین کیا کہتے تھے کہ ان کی مسلمانوں کی اس مصیبت پر خوش ہوتے تھے، اور جب مسلمانوں کو بھلائی حاصل ہوتی تھی اس پہ رنج محسوس کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دوست نہیں تھے. حالانکہ مسلمان ہی بن کے رہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے صبر اور ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کامیابی یا ناکامی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی مقدر ہوتی ہے، تو کوئی مصیبت اور بھلائی جو بھی ملتی ہے وہ تقدیر الہی کا حصہ ہے۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی کامل بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ اس طرح کے فتنوں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے تم ہمارے پاس جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی کامیابی یا شہادت، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر رہیں گے۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کیونکہ خرچ کریں یا نہ کریں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے نا، تو وہ ان کے پاس تھی نہیں، وہ مفقود تھی، تو ایسا مال پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ رد کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ فاسق ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کے صدقات کو ناقبول کرنے کی، ایک تو ان کا کفر اور فسق ہے، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اور اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے کہ کراہیت سے خرچ کرتے ہیں، تو جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام وجوہات جو تھیں وہ ان کے اندر موجود تھی، منافقین کے اندر۔ مزید فرمایا جا رہا ہے کہ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ سب ان کو بطور آزمائش دیا گیا تھا نا، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس اولاد بھی تھا، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے دے۔ یعنی منافقین جو مطلب ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو مالی مار جو ہے وہ دنیا ہی میں دے دی گئی، کیونکہ منافقین جو تھے وہ زکوٰۃ اور صدقات مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں دیتے تو تھے نا، لیکن وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے تھے، ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں گی، یعنی موت تو ان کو ایسی حالت میں آئے گی کہ وہ کفر میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو سچے دل سے ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ کفر میں اڑے ہوئے بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ کفر جو کر رہے تھے لوگ ان کا وہ ساتھ دیتے تھے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یعنی یہ صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر جھکانے کی جگہ سر گھسانے کی جگہ پا لیں گے تو یہ اس کی طرف دوڑ لگا کر الٹے قدموں بھاگ جائیں گے، یعنی ان کے خوف اور ان کی جو ہے وہ جنگ سے دوری کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے گی تو یہ جا کے چھپ جائیں گے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب رکھتے ہیں۔ یہ ایک اور منافقین کی کوتاہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے اوپر جب وہ صدقات اور غنائم کی تقسیم کرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غیر منصف کہتے تھے۔ تو ایک اور اس میں حدیث میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے مال، یعنی مال غنیمت، تو ایک شخص نے کہا کہ انصاف سے کام لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی شک کرتے تھے، آپ پر عیب رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم وہ صحیح نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑنے لگتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پر خوش ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے توقع رکھنے والے ہیں، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل
فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں راہ اور مسافروں کے لیے. فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. تو یہاں پر جو یہ صدقات کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پر امام شافعی اور جتنے بھی مفسرین ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے یہاں پہ مراد جو ہے وہ صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے. یہ اس آیت میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق جو ہے وہ کون کون لوگ ہیں. تو زکوٰۃ کے 8 جو ہے وہ مستحق یہاں پہ بتائے گئے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ 8 لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اس میں ان سب کا ذکر ہو گیا کہ کون کون ہے. فقراء ہیں، مسکین ہیں، عاملین ہیں، اور یعنی عاملین سے یہاں مراد ہے کہ اس کے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جو اس پہ تعینات ہوتے ہیں نا ان کے لیے، اور جن کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف آپ کو لگے کہ وہ اسلام کی طرف آنے والے ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے. اور گردن چھڑانے میں اور پھر جو ہے وہ یعنی اس میں قرض دار بھی آ جاتے ہیں، قرض کے لیے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے کسی کا اگر قرض چڑھا ہوا ہے. تو یہ سارے، اور پھر مسافر، تو یہ سارے اس کے جو ہے وہ 8 بتا دیے. پہلا میں نے آپ کو بتایا فقیر ہے، فقیر اور مسکین جو ہے نا یہ ہو گئے. لیکن مسکین جو ہوتے ہیں نا وہ فقیر سے الگ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کو بے نیاز کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ مانگتا نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر تیسرا عاملین کا ورڈ یوز ہوا، اس سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم کرتے ہیں. اور چوتھے مؤلفۃ القلوب، وہ کافر ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو ان کی مدد کرنے سے آپ کو یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، یا پھر وہ نو مسلم ہیں جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس بات دینے کے لیے پھر ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور پانچواں ہے گردنیں آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلام وغیرہ آزاد کرنے. اور چھٹا ہے غارمین، یعنی مقروض ہیں جو کہ قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں تو اس کے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے. اور پھر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے. اور 8واں اس کا مصارف کیا ہے؟ ابن السبیل، یعنی مسافر. یعنی کوئی مسافر اگر سفر میں جو ہے وہ مستحق امداد ہو گیا، چاہے وہ گھر میں اب نہیں تھا، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، لیکن اگر سفر میں کچھ اس طرح کا حادثے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا تو پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے. تو یہاں پر یہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں. تو اگر آپ لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، کس کس کو زکوٰۃ مطلب آپ دے سکتے ہیں. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے. یعنی منافقین ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر عیب لگاتے تھے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور کرم اور عفو کی جو صفت تھی نا اس سے ان کو دھوکا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. پیغمبر جو ہے وہ دل کے نرم ہے، اسی لیے وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح بات کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو اور دبک رہے ہو. تو ان کو ایک طرح سے مسلمانوں سے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ قرآن کو سچی کتاب مانتے تو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مانتے تھے، تو وہ یہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیں، کیونکہ اس صورت میں منافقین کا پورا کردار جو ہے نا وہ کھول کھول کے بیان کیا گیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیجئے، صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول رہ گیا ہے؟ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق کرنا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے آیات کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہو؟
تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو. یعنی جو ایمان تم ظاہر کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تمہارا ایمان جو ہے وہ نفاق پر مبنی ہے. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں، یعنی جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے توبہ کر لی تھی اور مخلص مسلمان بن گئے تھے، تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دیں گے. یعنی جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی اور وہ کفر اور نفاق پر ہی اڑے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر سزا ملے گی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيضون أيديهم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. مٹھی بند رکھنے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. یعنی اگر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گئے ہیں. بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہی انہیں کافی ہے اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مثال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان میں بھی منافقین جو ہے وہ یہی ان کا حال تھا، یہی ان کے اعمال تھے، تو ان کا بھی پھر یہی انجام ہوا. تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا. یعنی مطلب کیا ہے یہاں پر کہ دینی حصہ برتنے کا مطلب کہ تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا تھا، جتنی نعمتیں لکھ دی گئی تھی وہ تم لے لو، لیکن اس کے بعد تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی تھی جس طرح کے انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی پیچھے کے لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا اور اب تم بھی یہی کام کر رہے ہو. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ پہلے کے لوگوں سے مراد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور مطابقت کرو گے، یعنی ان کو فالو کرو گے، بالش با بالش، ذرا با ذرا اور ہاتھ بہ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی ضرور گھسو گے. لوگوں نے پوچھا کیا اس سے مراد اہل کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہے؟ تو یہاں پہ وہ لوگ ان کے جو ہے وہ اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی پھر آخرت کا نقصان جو ہے وہ ان کو ملے گا. یعنی اتنے زیادہ یہ مال اور طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں. اس سے مراد کون ہے؟ قوم لوط. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کی بستیاں الٹ دی گئی تھی. تو یہاں پر 6 قوموں کا ذکر ہے جن کا مسکن جو تھا وہ ملک شام رہا تھا اور یہ عرب کے قریب ہی تھا نا، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، ان کے آس پاس کی بستیاں تھیں تو ان کو یہ سب کچھ پتا تھا. یہ بہت زیادہ طاقت اور قوت میں وہ ممتاز ہونے کے باوجود جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ عذاب سے ان کو ہلاک کیا. کسی کو ہوا بھیج کے، کسی کو چیخ بھیج کے اور کسی کو طوفان میں غرق کر دیا گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آئے تھے، زلزلہ آیا تھا، بادلوں کے سائے، یہ شعیب علیہ السلام کے اوپر بادلوں کا سایہ آیا تھا اور اس میں سے پھر آگ نکلی تھی. تو یہ مختلف طرح کی بستیاں جن کا ذکر ابھی ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے، یعنی پیغمبر آئے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب اور اناد کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی پیغمبروں کو جھٹلا کے ان کی تکذیب کر کے اور اللہ کا عذاب مانگ کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اب اس کے برعکس پیچھے ذکر ہوا تھا منافق مرد اور منافق عورتوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ آیت نمبر 68 جو تھی اس میں نا. تو اب یہاں پر جو 68 نہیں 67 سے تمام منافق مرد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب یہاں پہ مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے.
کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں اس طرح ہے جیسے جب ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ برائیوں کا حکم دیتے تھے اور بھلائیوں سے روکتے تھے. اب آپ کمپیریزن کر لیجئے گا ان آیات سے نا. اور نمازوں کو پابند، یہاں مومنین کا ذکر ہے، مومن مردوں اور عورتوں کا. نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی، یعنی اللہ کی رضا. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہمیں اللہ کی رضا ہر کام میں چاہیے ہوتی ہے، اور جنت میں لے جانے کا سبب بھی اللہ ہی کی رضا بنے گی. یہی زبردست کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان پر سخت ہو جاؤ یعنی سختی اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے. ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت ہی بدترین جگہ ہے. یعنی جہاد اور سختی کا حکم دنیا کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے یہ گستاخی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو یہ بھی ایک کفر کے درجے پہ آتا ہے، اور آپ کا اور آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی نہ کیا جو پورا نہ کر سکے. کیونکہ یہ یہاں پر ایک سازش کا ذکر ہے کہ تبوک سے واپسی پر جو ہے نا، منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. 10-12 منافقین جو تھے ایک گھاٹی میں پیچھے لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے تقریباً تنہا گزر رہے تھے. ان کا منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، لیکن اس کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی اور آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا. تو اللہ کی مدد سے وہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکے تھے. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، تو وہاں پر تجارت اور کاروبار کو فروغ ملا تھا، تو اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی. تو صرف وہ اس بات کی ان کو ناراضگی تھی، اس بات کی جیلسی تھی کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو جو ہے وہ غنی کر دیا ہے. اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور اسے صدقہ اور خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے عہد تو کیا تھا، لیکن جب مال آ گیا تو پھر وہ اس عہد سے پھر گئے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے. کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے باخبر ہے. کیونکہ منافقین کے لیے سخت وعید ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، کیونکہ جو غیب کی ساری باتیں وہ ان سے بھی باخبر ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی سب باتوں سے باخبر ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں ہے، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا تمسخر کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے پس منظر میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل کرتے تھے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر لبیک کہتے تھے، اور جس کے پاس جتنا سامان ہوتا تھا نا، جتنا بھی مال ہوتا تھا، وہ اس کو جو ہے وہ اس میں صدقہ کر دیتے تھے، چاہے تھوڑا ہوتا چاہے زیادہ۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو زیادہ مسلمان دیتے تھے نا زیادہ، تو ان کو کہتے تھے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے تھے تمہارے اتنے سے مال سے کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہ کردار کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر یہ 70 بار بھی ان کے لیے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو 70 کا عدد تو صرف ایک مبالغے کے لیے آیا ہے نا، لیکن مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی کثرت سے آپ ان کے لیے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ یعنی ان کی عدم مغفرت کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی ہی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہی ہدایت جو کہ ایمان تک پہنچا دیتی ہے، تو ان کو ایمان کی ہدایت ہی نہیں ہوتی، یہ سرسری ایمان لے کر آئے ہوئے۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھنے پر خوش ہیں۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے اور جھوٹے عذر پیش کر کے آپ سے اجازت طلب کر لی تھی، تو وہ بڑے خوش تھے کہ اچھا ہوا ہم تو بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزخ کی آگ بہت سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی دنیا کی گرمی سے بچ کر وہ جنگ کے لیے نہیں گئے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جہنم کی آگ کی گرمی جو ہے وہ دنیا کی گرمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ نکلتے، تو کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ہنسنا اپنا ختم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں روئیں اور توبہ کریں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس بھی لے آئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ یعنی منافقین کی جماعت سے مراد ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے واپس لے کر آ جائے گا مدینے، تو پھر یہ مدینے لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافق ہیں، تو پھر کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بوڑھے اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور جنگ میں شریک نہ ہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہیں پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو یہ آیت کہا جاتا ہے کہ رئیس المنافقین جو تھا نا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ تبرک کے طور پر اپنی قمیض آپ ہمیں عنایت کر دیں تاکہ ہم اپنے باپ کو اس میں کفنا دیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی ان کو دے دی تھی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، یعنی روکا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اب پھر روکا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جائیں گے اور نہ ان کی بخشش طلب کریں گے، نہ ان کے لیے نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار ہیں، بے اطاعت رہے ہیں۔ یعنی ان کی نماز جنازہ اور دعائیں مغفرت نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر اور فسق پر ہوگا تو پھر ان کی نہ مغفرت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر
اپنا لعاب دہن تھوکا اور پھر اس کو جو ہے وہ قمیص پہنائی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر آپ جو ہے وہ محتاط ہو گئے تھے. ولا ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم کافرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہیں لگیں گے اور اللہ کی یہی چاہت ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو. تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والیوں میں ہی چھوڑ دیجئے. یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریچھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے. یعنی وہی انہی منافقین کا ذکر ہے جو کہ پیچھے رہ گئے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور یہ بزدل ہیں اور عورتوں کے ساتھ رہنے والے ہیں, کیونکہ عورتیں تو ان کو جہاد کی اجازت نہیں تھی نا. لیکن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والوں اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہی کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات سے نوازیں گے. بادیاں نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے, اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں. اب تو ان میں سے جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچے گی. تو یہاں پر جو ہے نا یہ شہر سے دور رہنے والے اعرابی تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لی, اور دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے. تو یہاں پر منافقین کے دو گروہوں کا ذکر ہے. تو دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَعَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرتے رہیں. ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. تو یہاں پر جو عذر تھے وہ عذر واضح کر دیے گئے کہ ضعیف ہوں, ناتواں ہوں, بوڑھے ہوں, کوئی معذوری ہو ان کے اندر, یا پھر کوئی بیمار ہو, اور پھر ایسے جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو جو ہے اگر جہاد نہ بھی وہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری مہیا کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں, انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے. تو یہاں پر ایک اور مسلمانوں کے گروہ کا ذکر ہے کہ ان کو اپنی سواریاں ان کے پاس نہیں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے آئے تو آپ نے معذرت کر لی, کیونکہ ظاہر خزانے میں وہ اتنا مال نہیں تھا کہ ان کو سواریاں دی جاتی. تو اس پہ ان کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. یعنی وہ جہاد میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے. تو یہاں پہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذوروں کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس وادی راستے سے بھی گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے. یعنی وہ آنا چاہتے تھے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آئے, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ جہاد میں تمہارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون. بے شک انہی لوگوں پر یہ راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں. یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے جن کا کہ آیت نمبر 86 اور 87 میں گزرا ہے. تو یعنی مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں مخلص مسلمان جو تھے ان سے مراد جو تھی بچے اور معذور اور شدید جو وہ بوڑھے اور بیمار تھے جو جنگ میں شرکت سے معذور تھے یا جن کے پاس مال غنیمت نہیں تھا, جن کے پاس سواری نہیں تھی.
تو وہ ان کے مقابلے میں یہ کتنے زیادہ تھے کہ ان کو کوئی مطلب ظاہری ان کے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. یہ لوگ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے جبکہ تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، یعنی جب جنگ ختم ہوگی، جب تم واپس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایکسکیوزز دیں گے، عذر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. پھر ایسے کہ آپ ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. ہاں اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. یعنی واپس جانے کے بعد یہ جو باتیں کریں گے تو اب ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اتنے بڑے اجر سے محروم ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا تھا. یہ اسی لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. یعنی اس آیات میں جو ہے وہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. تو جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے تو تم ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل حالات سے تمہارے ہمیں باخبر کر دیا ہے، تو ہمیں تمہارے ایکسکیوزز کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتے. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق پہ بہت سخت ہیں. یعنی ابھی جو آیتیں تھیں اس میں تو ان کا ذکر تھا نا، ان منافقین کا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے. اب کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو بادیہ نشین تھے. بادیہ نشین مطلب مدینے کے باہر کے دیہاتوں میں رہتے تھے، اور دیہات کے ان باشندوں کو آرابی کہا جاتا تھا. تو شہریوں کے جو اخلاق اور کردار ہوتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں ان کے اخلاق اور کردار میں درستگی اور کھردرا پن تھا. مطلب یہ زیادہ جو تھے نا وہ کافر اور منافق تھے، اور کفر اور نفاق میں جو مدینے کے شہری تھے ان سے بھی زیادہ سخت تھے، اور کیونکہ وہ احکام شریعت سے بھی بہت حد تک بے خبر تھے. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بہت ہی نفاق اور کفر میں سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ وہ شہر سے دور رہتے تھے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا تھا. اور اللہ بڑی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. یعنی اگر ان کو جو ہے وہ کوئی خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں کہا جاتا ہے یا جہاد میں مال ڈالنے کو کہا جاتا تو وہ اس کو ٹیکس سمجھتے تھے، جرمانہ. یعنی یہاں پر غرم کا ورڈ یوز ہوا ہے نا. غرم جو ہے وہ ایسا جرمانہ ہوتا ہے جو انسان خرچ کرتے ہوئے بہت ناگواری کا اظہار کرتا ہے. اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے تھے. یعنی مسلمان جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہوں تو یہ اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ان میں سے سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ اعراب کی دوسری قسم تھی جو شہر سے دور ہونے کے باوجود اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق ان کو ملی ہوئی تھی. اور اسی ایمان کی بدولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ ہم کو ملیں گی. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ انہا قربت لہم، یاد رکھو کہ یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت مغفرت والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے. تو یہ ان کے لیے خوشخبری تھی کہ ان کا خرچ جو ہے اللہ کی راہ میں وہ ان کو اللہ کا قرب نصیب کرے گا اور اللہ کی رحمت نصیب کرے گا.
اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب سے راضی ہو جائیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، یعنی جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں، اور جتنے لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے آیت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک مہاجرین کا جنہوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا اور دیگر جگہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینے میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حفاظت کی، اور یہ دونوں جو ہے وہ سابقون ان کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے والے یعنی جتنے بھی صحابہ تھے، تیسری قسم کے لوگ، تمام جو ان کے پیروکار تھے وہ مراد ہیں۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ نفاق کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے اور ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا حال نہیں پتا تھا نا۔ اگر ان کے دل میں نفاق تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ظاہری بات پہ معاملہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے نفاق کو آپ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی ذلت و رسوائی ہے اور پھر آخرت کا عذاب ہے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یہ وہ مخلص مسلمان تھے جو بغیر عذر کے صرف جو ہے وہ تساہل کی وجہ سے یعنی کاہلی کی وجہ سے جو ہے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور یہ پیچھے غزوات میں شرکت کر چکے تھے، لیکن بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا۔ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، یعنی ان کے جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے تھے نا، تو وہ اچھے عمل بھی تھے، ان کے عمل صالح بھی تھے، وہ دوسرے غزوات میں شرکت بھی کر چکے تھے۔ اور برے عمل کیا تھے؟ یہی کہ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ملے جلے عمل کیے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرے گا اور ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، یعنی یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اس سے مسلمانوں کی پاکیزگی اور تزکیہ کر دیں۔ تو صدقہ جو ہے نا وہ آپ کو بھی پاک کرتا ہے، آپ کے مال کو بھی پاک کرتا ہے، تو صدقہ دینا جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی دعا کریں اور ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں سے صدقہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیا ہوتا ہے نا تو وہ بڑھ کر بہت پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی صدقات کو قبول کرتا ہے اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ حلال کمائی میں سے ہو۔ کہہ دیجئے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا چاہیے جو تمام چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کچھ کیا ہوا بتا دے گا۔ یعنی اللہ کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا علم جو ہے اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی بذریعہ وحی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آیات میں نا تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کھلی اور چھپی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے ایک تو منافق تھے جو کہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن ان کو معافی نہیں دی گئی تھی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ایک اور مطلب مسلمانوں کے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر آگے جا کے ابھی آئے گا، آگے کی کچھ آیات میں آئے گا۔ تو ان کا جو ہے نا ان کو ابھی معافی نہیں دی گئی تھی۔ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق کریں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ تو مسلمانوں یہاں پر منافقین کی ایک اور جو ہے وہ قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ بارش اور سردی اور اس قسم کے موقع پر بیمار اور کمزور جو ہے وہ دور نہیں جا سکتے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھ کر جماعت کروائیں تاکہ ہم کو برکت حاصل ہو۔ تو آپ اس وقت تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ نے واپسی میں نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، اور واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ نماز نہ پڑھیں، ان کو منع کر دیا گیا وحی کے ذریعے۔ اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں تھی، اللہ گواہ ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹے قسمیں کھا کر آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، یعنی وہاں پہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو منع کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ چند ساتھیوں کو بھیج کر مسجد کو گرا دیا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ تو اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ مسجد قباء ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ مسجد نبوی کو کہتے ہیں کہ یہ تقوی پر، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر تھی، اللہ کے ڈر سے تھی نا، تو اس میں کھڑے ہونے کو کہا گیا۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف بیان کی اس آیت میں، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب طہارت حاصل کرتے ہیں تو صرف مٹی سے نہیں کرتے بلکہ ہم پانی بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ بھی خوب پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی اس مسجد میں جہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ مسجد زرار میں، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کھڑے نہ ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد والی آیت ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ اور سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں جا پڑا۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو ہے نا مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس زمین کی طرح ہوتا ہے جس کے نیچے سے پانی گزرتا ہے، تو مٹی کیا کرتی ہے، پانی جو ہے نا مٹی کو بہا کے لے جاتا ہے، تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عمارت وہاں تعمیر کی جاتی ہے تو وہ فوراً گر پڑتی ہے۔ تو ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں، یعنی وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں تو خیر۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ بھی بہت اچھی آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک فضل کا بیان یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، خاص فضل اور کرم کا، کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان اور مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہیں، یعنی ان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائی کہ ان کو جنت دی، جو کہ بہت ہی بیش قیمت ہے، بہت ہی قیمتی جگہ ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں
اور قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کی راہ میں جہاد کریں گے ان کے ساتھ پھر جنت کا وعدہ ہے، تو پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات تھی۔ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشیاں مناؤ۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا منظور ہو گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے ان کو پھر دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ سودا کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یا راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسے مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی مومن جو ہے وہ ان تمام چیزیں جو اس مومن کے اندر ہوں گی تو پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہیں، قدر والے ہیں۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا، ان کا جب آخری وقت آیا ابو طالب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، عبد المطلب کے مذہب سے تم انحراف کرو گے، یعنی مرتے وقت تم یہ کیا کام کرنے لگے ہو؟ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار جو ہے وہ اب نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کی تھی۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، کیونکہ انہوں نے جو ابتدا میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی تو اپنے اس مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے کہ وہ بچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت سے روکا نا تو بعض صحابہ نے جنہوں نے ایسا کیا تھا ان کو یہ ہوا کہ کہیں ہم نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک اس کو اس کی وضاحت نہ ہو جائے، اس کا حکم نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتے۔ یعنی پہلے سے نہیں پکڑیں گے، اگر انہوں نے پہلے حکم آنے سے پہلے ان کی مغفرت کی دعا کی تھی تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو پھر اب اگر وہ کریں گے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے، پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یعنی جنگ تبوک کو جو ہے نا تنگی کا وقت کہا گیا، کیونکہ ایک تو موسم بہت سخت تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرے سفر جو تھا وہ بہت لمبا تھا، اور چوتھے وسائل کی کمی بھی تھی، اس لیے اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا لشکر۔ تو یہاں پر مہاجرین اور انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ مراد ہے جس میں انہوں نے بلا تعامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اچھا، فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو گیا تھا، یعنی ان کے دل تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر جلدی اس کیفیت سے نکل آئے تھے۔ میں نے شروع میں آپ کو 4 گروہ بتائے تھے نا، تو یہ دوسرا گروہ تھا جو تھوڑا سا ڈرا تھا لیکن فوراً اس کیفیت سے نکل آیا تھا اور جہاد میں شریک ہو گیا تھا، تو یہاں ان کا ذکر ہے۔
پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو 3 شخصوں کا جن کی توبہ قبول جو تھی وہ کافی ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، لیکن پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور یہ صحابہ جو تھے نا وہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں جو تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے اور ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے تھے پیچھے۔ غزوہ تبوک میں صرف جو ہے وہ کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک غلطی پیچھے رہ جانے کی تو ہو گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمائے گا تب تک ہم آپ کی جو ہے وہ معافی نہیں کر سکتے۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا تھا، اور 40 راتوں کے بعد ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، یعنی 50 دن تک ان کے اوپر جو تھی وہ اس طرح سے تنہائی کی ان کو قید کاٹنی پڑی، چنانچہ بیویوں سے بھی وہ جدائی ہو گئی اور مزید 10 دن گزرے تو پھر ان کی توبہ قبول کی گئی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث صحیح بخاری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو یہاں پر انہی کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر خود اپنی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی، یعنی ان کا سوشل بوائکاٹ ہو گیا تھا نا، صحابہ ان سے بات کرنا چھوڑ دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کنکھیوں سے دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے کہ کیا پتا کوئی وحی نازل ہوئی ہمارے بارے میں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے مسجد سے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، تو ایسا 50 دن تک ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب بہت سخت ایک طرح سے انہوں نے سزا بھگتی تھی۔ سوشل بوائکاٹ ہونا جو نا وہ بہت مطلب مشکل ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بھی بات نہ کرے، وہ سارے سب سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کا کہ وہ اتنا ان سے پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور وہ ان سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے تھے، تو 50 دن کے بعد ان کی جو ہے نا پھر توبہ قبول کر لی گئی تھی، ان کی آہوازاری سن کے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی تھی۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، اور یہ توبہ اس سورت کا نام جو ہے نا سورت توبہ بھی اسی لیے رکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ کی ایک اور گروہ کا ذکر پیچھے جو آیا تھا نا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، تو اس میں بھی ایک صحابی تھے، ابھی مجھے پیچھے میں دیکھوں گی تو مجھے نام یاد آئے گا، تو وہ بھی ان کا ایک گروہ تھا 6 صحابہ کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری جب معافی ہوگی تب تک ہم اپنے آپ کو، آپ جب تک ہم کو معاف نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، تو پھر جب آیتیں آئی تھیں کہ ان کو معاف کر دیا گیا تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ کھول دیا تھا، اور اس میں بھی جب ان کا جب سوشل بوائکاٹ ہوا تھا تو پھر اس کے بعد جب یہ آیتیں آئی تھیں تو سارے جو مدینے کے صحابی تھے وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے ان کو مبارکباد دینے آئے تھے، جو 3 صحابہ تھے نا، تو اس کی آپ جب حدیث پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا، بہت ہی زیادہ بہت اچھی حدیث ہے وہ، آپ تفصیل سے پھر پڑھیے گا، وہ آپ کو اس میں بھی مل جائے گی، جو تفاسیر کی جو بھی کتابیں نا اس میں آپ کو مل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف کر دی تھی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے مومنوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، تو جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا وہ سچا بھی ہوگا اور وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جس کے دل تقوی سے خالی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہونا جو ہے نا منافقین کی نشانی ہوتی ہے۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں،
یعنی جنگ تبوک میں شرکت جو تھی نا وہ عام بنا دی تھی، اس لیے معذور اور بوڑھے وغیرہ اور جو ان کا شرعی عذر تھا ان کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے شرکت جو تھی وہ ضروری تھی۔ تو جو اطراف میں تھے مدینہ کے وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو بھی جو ہے بس جنگ میں شریک ہونا چاہیے تھا، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا اپنے سے بڑھ کے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور تھکان پہنچی اور بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، اور دشمنوں کی جو بھی خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر وہ نکلیں گے تو اس میں ان کو جو بھی پیاس لگے گی، تھکاوٹ ہوگی، بھوک پہنچے گی، تو یہ ایسے اقدامات ہیں جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ، اور اللہ کے ہاں یہ سارے کام جو ہیں ان کے لیے عمل صالح میں لکھے جائیں گے۔ تو صرف عمل صالح یہ نہیں ہے کہ ایک مسجد میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ نوافل اور تلاوت کریں، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں آپ کے لیے عمل صالح کی نیکی لکھی جائے گی ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ مخلصوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان انہوں نے ان کو طے کرنے پڑے، یعنی کتنی جگہ سے وہ گزرے، اور جتنا بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں تھوڑا یا بہت اس جہاد میں جو ہے وہ خرچ کیا، تو فرمایا یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھا سا بدلہ دے۔ یعنی ان کے سارے مال کو بھی اللہ نے قبول کیا اور ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال میں درج کر لی۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، اور تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ والی آیتوں کا حکم بھی جو ہے نا وہ جہاد سے ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک گروہ جہاد پر جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئے تو انہیں بھی احکام دین سے جو ہے وہ ان کو بتائے ساری چیزیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے، کہ اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں، مدارس اور مراکز علم میں جا کر اس کو حاصل کریں، پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ اور نصیحت کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، جہاد کا بھی ہو سکتا ہے اور پھر علم حاصل کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ پھر لوگ، کیونکہ جب ہم علم سیکھیں گے تبھی لوگوں کو سکھا سکیں گے نا، کیونکہ قرآن ایسا تو نہیں کہ ہر شخص پڑھے اور اس کو سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح آپ اور علم سیکھنے کے لیے کسی اور اداروں میں داخلہ لیتے ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں تو ان ٹچ رہنا ہی پڑے گا نا، کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا، کسی جماعت کے ساتھ، کسی بھی قرآن کی کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں، تاکہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ تو جب کسی کو بھی قوم میں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کو کیسے بتائے گا؟ تو اسی لیے ایک گروپ ضرور ایسا ہو جو دین سیکھے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے؟ یعنی جب پیغمبر کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں یہ بات آتی تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ جو تم نے یہ جو صورت سنی، آیت سنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس کو سننے سے کس کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے؟ سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی مومنین جو ہے نا، جب بھی کوئی صورت اترتی، کوئی آیت اترتی ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت کا، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں۔ تو یہاں پہ روگ سے مراد نفاق ہے،
اور ان کی یہ صورت جو ہے منافقین کے نفاق اور ان کے جو خباثتیں تھیں ان کو بڑھا کے دکھا رہی ہے. ہر جگہ پہ ان کو جو ہے وہ کھول کے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ قرآن میں ایسی چیزیں ہم نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن ان ظالموں کے خسارے میں اللہ تعالیٰ اس سے اضافہ ہی فرماتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کی بدبختی ہے کہ ان کے دل یہ آیتیں سن کے بھی ہدایت نہیں پاتے، بلکہ یہ کفر میں اور مزید بڑھ جاتے ہیں اور وہ حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں. اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں؟ یعنی ان پہ کبھی خیر سالی آتی ہے، کبھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے، کوئی جسمانی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ان کے پاس آتی رہتی ہے کہ یہ توبہ کر لے. پھر بھی یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے بارے میں تو کوئی ہماری کوئی شرارت کے بارے میں تو نہیں اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. یعنی آیات میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو اللہ نے خیر اور ہدایت سے محروم کر دیا ہے. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، یعنی بشر ہیں، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ بشر ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے. یعنی تم اگر تکلیف میں پڑتے ہو تو ان کو جو ہے وہ بہت ہی اچھا نہیں لگتا، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جو تمہاری منفعت مطلب یہاں مشکل لکھا ہوا، جو تمہارے فائدے کی بڑے خواہش مند رہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تکلیف پہ جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتے تھے، اور جب وہ ان کو خوش دیکھتے تھے تو وہ پھر خوش ہو جاتے تھے، ان کو فائدے میں دیکھ کے وہ بھی فائدے میں ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں. تو ہر قسم کی تمہاری تکلیف اور مشقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتی ہے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے. ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. یعنی آپ کی چوتھی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کریمانہ صفات کے مظہر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاحب خلق عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ روگردانی کریں یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت سے اور دین رحمت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے کہ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت یعنی حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس کے مشکل اور فکر اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. تو شاید یہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ والی ہوتی ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم وہو رب العرش العظیم. تو سورہ میں وہ لگا رہی ہوں تھوڑی سی تلاوت 1-2 آیتوں کی، اور پھر ہم تھوڑا سا جتنا پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ ہیں ابھی نا. سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. سورہ یونس جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے جو مکی صورتوں کا خلاصہ ہے، اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی. سورہ یونس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بعد جو ہے وہ ہوئی، اور سورہ توبہ کا اختتام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور سورہ یونس کا آغاز بھی. یہ پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، اور 3 مسلسل صورتیں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف جو اب آگے آئیں گی وہ انبیاء کے ناموں پر ہیں. تو یہ واقعات کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ صورت بہت اہمیت رکھتی ہے. تو آئیے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. الحکیم سے مراد کیا ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے، تو اس کے وہی معنی ہیں جو ایک تو ترجمے میں کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اور المحکم بھی اس کا میننگ ہے یعنی حلال اور حرام اور حدود اور احکام میں محکم اور مضبوط ہے، اور حکیم بمعنی حاکم بھی ہے یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں.
کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی؟ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انسانوں میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا گیا، کیونکہ وہ آپ کے ہم جنس ہونے ہی کی وجہ سے آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے۔ اگر کوئی اور جنس کے ہوتے، فرشتے یا جن، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا کہ رسالت کا مقصد فوت ہو جاتا، تو انسان ان سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتے۔ اور اگر جن یا فرشتے آتے بھی تب بھی انسانی شکل میں ہی آتے، تو پھر وہی اعتراض ہوتا کہ یہ جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ان کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک شخص ان کے پاس وحی دے کر بھیجا گیا ہے۔ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا، یعنی جو بھی عمل صالح ہم دنیا میں کریں گے وہ آگے بھیجیں گے، اس کا اجر ہم کو جو ہے وہ وہاں ملے گا مرنے کے بعد۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے، یعنی وہی بات کہ جب بھی ان کو انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو جادوگر کہہ دیتے، نعوذ باللہ، پیغمبروں کو۔ تو پیچھے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کی اجازت، اس کی میں تفصیل آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ اس مطلب بتانے کا مقصد ہے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کو بنایا، ایک ایک دن کر کے بنایا، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی مشرکین اور کفار جو تھے نا اس صورت کے جو ہے وہ اصل مخاطب، یعنی اولین تو وہی تھے نا، تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گی، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، یعنی اس اللہ کی عبادت کرو جو کائنات کا خالق بھی ہے، مدبر و منتظم بھی ہے، اور تمام اختیارات کا کلی طور پر وہی مالک ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے اور دردناک عذاب ہو ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ 2 بڑی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس نے سورج اور چاند بنایا۔ تو ضیاء کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا، چمکدار، اور چاند کو نور والا بنایا۔ تو یہ آسمان اور تخلیق جو ہے، آسمان کی تخلیق جو ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، ان کی تدبیر کے ذکر کے طور پر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تدبیر کائنات جو ہے نا، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی 2 بڑی نشانیاں ہیں، تو یہ بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ چاند کی جو ہے وہ منزلیں ہوتی ہیں، ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات میں طے کرتا ہے، اپنی جو وہ آربٹ میں گھومتا ہے نا، تو ہر رات اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات کو وہ ایک منزل پر چاند پہنچتا ہے جس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے پھر سکڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1-2 راتیں چھپا رہتا ہے، اور پھر دوبارہ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے اور دوبارہ سے وہ چاند بن کے جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے پھر برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا جاتا ہے۔ چاند کی گردش سے، چاند کی جو منزلیں ہیں ان سے پھر 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، اور پھر اسی سے جو ہے وہ 29 یا 30 جو ہے وہ کا دن ہوتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو ان سے پھر ہم سارے، اور پھر چاند سے آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخات بھی، جو اسلامی جو وہ ہیں عبادات، جیسے کہ یہ حج ہو گیا، اور جو محرم بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ رمضان ہو گیا، عید ہو گئی، تو یہ سب چاند کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو عقل اور دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یک کے بعد دیگرے آنے میں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں
جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں، ایسے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس میں ایک اور میننگ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایسا نور مہیا کرے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے، سورہ حدید میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پل صراط پہ سے چلنا آسان فرمائے۔ اور نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہر وقت ان کی زبان جو ہے وہ تر رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سے سانس کا الہام ہوتا ہے، یعنی جیسے سانس ہم لیتے ہیں نا بغیر رکے، اس طرح سے ہماری تسبیح چل رہی ہوگی۔ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام پیش کریں گے نیک بندوں کو۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا جاتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ یعنی جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے نا، اگر وہ شر طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبروں سے کہتے کہ اگر تم سچے ہوتے ہو تو عذاب لے کر آؤ جسے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ ساری قومیں یہی کہتی تھی نا کہ پیغمبر جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہیں وہ لے کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے پہ ہم عذاب جلدی بھیج دیں تو اب تک یہ موت سے ہمکنار ہو سکتے تھے، لیکن ہم ان کو مہلت دے کر ان کو فائدہ دے رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ہم ان کو مہلت دے کے فائدہ دے رہے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے۔ اور دوسرا ایک اور میننگ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جن کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر دیتا ہے جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مطلب اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو یہاں پہ اس سے روکا جا رہا ہے۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے، اور جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ تو یہ انسانوں میں سے اکثریت کا یہی شیوا ہوتا ہے نا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین بنا دیا، یعنی ان کو ہٹا کے پھر دوسری قوم کو لے کر آ گئے تاکہ ہم دیکھ لیں تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے آنے کی امید نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یعنی یا تو ہماری خواہش کے مطابق اس قرآن میں تبدیلی کر دیں یا پھر کوئی دوسرا قرآن لائیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا۔ یعنی سارا معاملہ جو ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، تو اللہ ہی کا اذن تھا جو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے ایک بڑے عمر کے حصے میں تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے تو آپ وہیں رہتے تھے اور آپ کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، تو اگر وہ خود سے گھڑ رہے ہوتے تو وہ پہلے ہی گھڑ سکتے تھے، اب کیوں وہ 40 سال کے بعد گھڑ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں،
سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرم لوگوں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو یہ اپنے جو جھوٹے معبود تھے ان کے پاس جا کے یہ مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ان کی سفارشوں سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تم لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے پہلے ٹھہر چکی ہوتی، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو جاتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کس بات میں اختلاف کر رہے تھے؟ یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ مخلوق کے لیے ایک قیامت کا ایک وعدہ متعین کیا ہوا ہے. تو اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ ابھی کر دیتے اور فوراً ان کے اوپر عذاب دے دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ غیب کی خبر تو صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. یہاں تک نشان لگا لیجئے آیت نمبر 20 تک، پھر کل انشاءاللہ ہم یہیں سے پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم.